بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت کی رات قریب ہے اور مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، لہٰذا اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا امام المتقین کی اس وصیت کو پیش کیا جائے کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں آخری وصیت فرمائی تھی جب آپ کو ضربت لگ چکی تھی، اور یہ وہ وصیت تھی کہ جو نہ صرف اپنے خاندان اور اولاد کو کی بلکہ فرمایا جس تک میری یہ کتاب پہنچے اس کے لیے میری یہ وصیت ہے۔ اس وصیت میں بہت ساری قیمتی نکات اور ایسی نصیحتیں موجود ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہیں۔ وصیت کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ وہ امور جو انسان پہ فرض ہیں ان کی وصیت لکھوانا، لکھ کے رکھنا، یہ مومن پہ فرض ہے، اور وہ امور جو مستحب ہیں ان کی وصیت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ لہذا یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت سے جو مہم نکات ہیں ان پہ تھوڑی سی شرح کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ بعض لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے ذمہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، بہت سارے واجبات ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اصل ترکہ سے ادا کرنا لازمی ہے۔ میراث کو بانٹنے سے پہلے ان واجبات کو ادا کیا جائے، اگر قرض ہے، باقی جو حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں ان کو ادا کیا جائے، یہ فرض ہے وارثوں پہ۔ وہ وراثت کا وہ حصہ جو خدا کے حقوق یا بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے، وہ وارث اس کا صحیح معنی میں وارث نہیں ہوتا، وہ ان کا حق نہیں ہے۔ اور میت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں قبر میں، حشر میں، اگر ان کا وہ حق جو اس کے ذمہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جو بھی ہے، کسی کا قرض لینا، وہ اگر ادا نہ کیے جائیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں، ان کو سچی محبت ہے اپنے مرنے والے سے، جس کے لیے روتے ہیں، تو لازمی اس کے جو حقوق ذمے ہیں وہ اس کے ترکہ سے ادا کیے جائے۔ یہ اصلی اور صحیح محبت ہے، اور مرنے والے کو بھی چاہیے مرنے سے پہلے، بلکہ ہمیشہ مومن کی علامت ہے کہ اس کے سرانے کے نیچے اس کا وصیت نامہ ہوتا ہے۔ رسول مولا علی علیہ السلام نے جو وصیت کی، رسول خدا نے وصیت کی، اس لیے مولا علی کو آپ کا وصی کہا گیا۔ کسی نہ کسی کو وصی مقرر کرنا چاہیے۔ فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ۔ بہت ساری ہماری معتبر کتابوں میں یہ وصیت امیر المومنین موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنے بیٹے حسن حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ دونوں کو میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ حالانکہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، علی کے بیٹے ہیں، سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اتنا عظیم مقام ہونے کے باوجود رسول مولا علی علیہ السلام آپ نے ان دونوں بیٹوں کو تقوی کی وصیت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی کتنا بھی نیک ہو، جو اپنے آپ کو مثلا کوئی بھی سمجھتا ہو، اگر اس کو بھی وصیت کی جائے تو وہ اس چیز کو برا نہ منائے، بلکہ اس چیز کو مومن کے لیے بہت زیادہ یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دلائیں، یاد دلانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کا حکم بھی ہے وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو۔ تو حکم پروردگار میں مصلحت ہے انسانوں کے لیے، چاہے کوئی نیک انسان ہے یا غیر نیک ہے، اس کو وصیت کی جائے۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِنْ بَغَتْكُمَا، کہ آپ دونوں دنیا کے پیچھے نہ جانا، اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے آئے۔ حالانکہ امام حسن اور امام حسین یہ بالکل ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ ایسی دنیا کے پیچھے جائیں گے جو دنیا جائز نہیں ہے، جو شرعاً حرام ہے،
لیکن پھر بھی امام علیہ السلام ان کے ذریعے سے ہم جیسوں کو وصیت فرما رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا آگے آگے چلے گی، جیسے کہ بعض روایت، اور دنیا سے منہ پھیر لو گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے، یعنی دل میں وہ دنیا کہ جو خدا کی طاعت سے دور لے جائے، اس دنیا کا کنٹرول آپ کے دل پہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دین میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے عقیدے میں نہیں ہونا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کی مانند ہے، جیسے انسان مشرق سے قریب ہوتا ہے تو مغرب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور مغرب سے دور ہوتا ہے تو مشرق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ دنیا جو ہے، اس سے انسان ہمیشہ اپنے دل پہ دنیا کو قبضہ نہ ہونے دے، ہمیشہ اللہ رسول اہل بیت علیہ السلام کی محبت طاعت کو سامنے رکھ کے اپنے 24 گھنٹے کے تمام امور میں تمام اعمال، کیونکہ یہ دنیا بعض روایت میں دنیا حب دنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی محبت رکھتا ہے دل میں، طبعاً وہی دنیا جو غیر شرعی ہے، جو مذموم ہے، ایک ممدوح دنیا ہے۔ دنیا مزرعۃ الاخرہ، حدیث میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی دنیا سے آپ خدا کو قرب حاصل کرتے ہیں، اسی دنیا میں نیک اعمال کر کے آپ جنت کماتے ہیں، اسی دنیا میں رہ کے آپ ایسے ہی طاعت خدا کرتے ہیں کہ خدا راضی ہو جاتا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز جو خدا کی بارگاہ میں وہ اللہ کی رضا ہے، انسان خدا کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ ولا تاسف علی شیء منها زویہ عنکما، کہ اگر آپ سے کوئی دنیا کی چیز روک لی جائے، چلی جائے تو اس پہ افسوس نہ کرنا۔ یہ زہد ہے جو مولا علی علیہ السلام نے بھی بعض روایات میں بھی بیان کیا اور آیت سے استدلال کیا۔ میں نے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زہد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ سے چلی جائے، لکہ لا تاسف لکہ لا تاسو علی ما فاتکم، کہ جو دنیا کی چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس نہ کرو، یہ زہد ہے۔ یعنی دنیا میں رغبت نہیں ہے انسان کو، دنیا چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، دنیا آ جائے انسان اس پہ خوش نہ ہو جائے، یہ زہد ہے۔ اور البتہ انسان دنیا کے مال کو جان بوجھ کے ضائع نہ کرے، وہ گناہ ہے، یہ اور بات ہے، یعنی غلطیاں کر کر کے بے وقوفیوں سے مال کو ضائع کرتا چلا جائے، وہ بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر امتحان کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں چلی گئیں ہاتھ سے، تو پھر بھی انسان جو ہے اس میں افسوس دل میں نہ ہو، غم و ملال حزن ہو، آخرت چلی جائے ہاتھ سے، آخرت کی نیکیاں چلی جائیں، اللہ کی اطاعت چلی جائے، رضائے پروردگار چلی جائے ہاتھ سے، تو پھر انسان جو ہے اس صورت میں افسوس اسے ہونا چاہیے، غم زدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کا ایک پہلو، ایک تصویر، ایک صورت جو انسان کو اس دنیا کے اعتبار سے اپنانا چاہیے۔ وقولا بالحق، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں سے مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ دونوں حق بات کہتے رہنا۔ اب یقیناً ان ہستیوں کے ذریعے ہمیں بھی وصیت ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں بھی موجود ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری کلام کو قرآن پہ پیش کرو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ہماری کلام ہے، ورنہ ہماری نہیں۔ قرآن میں وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے، لہذا حق کہنا، حق پہ عمل کرنا یہ مطلوب ہے۔ یعنی اگر انسان حق نہیں کہتا، دوسروں کو حق نہیں بتاتا، یہ ان کا حق مار رہا ہوتا ہے۔ جن کو حق نہیں پتا ان کا بھی حق ہے کہ آپ کو پتا ہے دلیل سے تو آپ ان کو حق بتائیں۔ لہذا بہت سارے لوگ دنیا میں توحید نہیں جانتے جو حق ہے، ان کو بتانا ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے، دلیل کے ساتھ، محبت احترام کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ رسول کی رسالت کو نہیں مانتے، ان سب کو یہ حقیقت بتانا ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے۔ بہت سارے مسلم نان مسلم 12 ائمہ کی امامت و ولایت جیسی نعمت اور خدا نے جو
ایک تحفہ دیا امت کو، انسانیت کو، نظام کے لیے، امت اور انسانیت کے نظام کے لیے، اس ریالٹی، اس نعمت کو نہیں جانتے۔ لہذا ہم سب پہ فریضہ ہے، خصوصاً جو اہل بیت کو امام مانتے ہیں، ان پہ، ہر بندے پہ، عاقل بالغ مرد عورت پہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو بتائیں کہ یہ حقیقت ہے، یہ آپ کا اس میں فائدہ ہے دنیا و آخرت کا، اور اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہے۔ روز قیامت امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامام، جو زمانے کا امام ہوگا اس کے ساتھ جائے گا۔ لہذا حق بتانا یہ دوسروں کا حق ہے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام نے اس مقام پہ بالکل واضح ارشاد فرمایا کہ حق کہتے رہو، جو بھی حق حقیقت ہے۔ نماز کوئی کوتاہی کرتا ہے، نہیں جانتا یا نہیں پڑھتا، وہ حق ہے، اس کو بتاؤ۔ روزہ، بیٹیوں کا جو حق بنتا ہے، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، واجبات ہے، یہ سب حقیقت ہے، یہ سب حق ہے، یہ سب بتانا ضروری ہے۔ وَعَمَلَا لِلْأَجْرِ، فرمایا اجر کے لیے عمل کرو۔ یعنی بہت سارے لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے، جیسے قرآن نے بیان کیا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَالَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں غفلت کرتے ہیں اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی نماز، دکھاوا نہیں، دکھاوا شرک ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں عقل اور ریا شرک، تھوڑا سا ریا بھی دکھاوا شرک، اور مشرک کو خدا نہیں بخشے۔ طاعت میں شرک اکثر لوگ کرتے ہیں۔ وما یؤمن باللہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، طاعت نہیں کرتے۔ دل کی وہ باتیں انسان مانتا رہتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے باہر کر دیتی، جو اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں آ جاتی، جو دین کے خلاف ہوتی۔ لہٰذا جب طاعت نہیں انسان کرتا وہ شرک، طاعت میں شرک کر رہا۔ اجر کے لیے کام کریں، خدا کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کریں، خدا سے جزا چاہے، اور یہ اہل بیت کی سیرت تھی۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، کہ ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ جزا کے طالب ہیں نہ شکریہ۔ لہذا جو بھی انسان عمل کرے وہ للہ، خدا کی رضا کے لیے، خدا کے اجر و ثواب کے لیے۔ وَقُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، آپ دونوں ظالم کے مد مقابل رہنا، مظلوم کے مددگار ہیں۔ یہ ہم سب پہ واجب ہے۔ امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی سیرت تو ایسے ہی تھی، ظالم کے مقابلے رہے، صلح سے پہلے بھی، زہری جنگ بندی سے پہلے بھی، بعد میں بھی مقابلے میں رہے، جیسے بھی حالات تھے۔ اب مقابلہ ضروری نہیں تلوار اٹھا کے کیا جائے، قول سے مقابلہ ہے، عملی سیرت سے مقابلہ ہے، جیسے حالات ہیں۔ ظالم کے ظلم پہ راضی نہیں انسان ہونا چاہیے، یہ دیندار انسان کا فریضہ ہے، یہ خدا کی اطاعت گزار مخلوق کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ امام حسین بھی اسی طرح، امام حسن علیہ السلام۔ تو اب بھی ہر زمانے میں لوگ یہ جملے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ہر عاقل بالغ پہ واجب ہے کہ نہ وہ خود ظلم کرے، ہر خدا کی نافرمانی ظلم ہے، بندوں کے حقوق سلب کرنا ظلم ہے، خدا کی نافرمانی ظلم ہے۔ نہ وہ خود ظلم کرے، نہ دوسروں کے ظلم پہ راضی ہو، بلکہ روایت میں ہے کہ مومن بھائی کو کی مدد کرو، اسے ظلم سے روک کر بھی، یعنی اگر وہ خدا کی اطاعت سے نکل رہا ہے تو اسے بتاؤ یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے، اس پہ خدا راضی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم سب کا وظیفہ شرعی، ظالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فیملی کے اندر ہے، آپ کی سوسائٹی کے اندر ہے، رشتہ داروں میں ہے، جیسے ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے، بہو ساس پہ، مثلا رشتہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں، دوستوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر ہم پوری سوسائٹی کو دیکھیں تو کورٹ سسٹم میں کیا کیا ہو رہا ہے، تھانے کچہری میں کیا ہو رہا ہے، حکومتی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، عوام بیچاری ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور سہولیات کوئی نہیں ہے سوائے یعنی شو بازی کے، یعنی سوائے لوگوں کو میڈیا پہ چیزیں شو کرنے کے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کر کچھ بھی نہیں رہے، تھوڑا بہت دکھاتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں۔ تو جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں ظلم ہی ظلم ہے، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک، زیادہ
فوکس تو لوگ حکومت پہ ہی کرتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہی، ٹیکس لگا رہی، فیسلٹیز نہیں دے رہی، اور کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے۔ حکومت اور حکومت کے عوان و مددگار جو حکومت کو پروموٹ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، سب تنقید لوگ غالباً انہی چیزوں پہ کرتے ہیں۔ لیکن کرپشن نیچے سے اوپر تک ہوتی ہے سوسائٹیز، اغلب دنیا کی سوسائٹیز میں یہی ہو رہا ہے، فقط کسی ایک کنٹری میں نہیں ہے۔ وہ ظلم ہے، جس شکل میں ہو، بندوں پہ جو ظلم ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک ہے یا اللہ کی اطاعت سے نکل کے ظلم ہے، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا فرمایا ظالم کے مد مقابل رہنا، قول سے بھی، عمل سے بھی، سیرت سے، اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ بہت سارے لوگ خاموش رہتے ہیں کہ چھوڑے، انہی کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا مسئلہ، فلاں پہ مصیبت ہے تو اسی پہ۔ بھائی جو بھی مظلوم ہے اس کی مدد کرو، مال سے، یا نہیں کر سکتے مال سے، زبان سے کرو۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اخلاقی دائرے میں رہ کے، احترام سے رہ کے، حکمت دانائی سے انسان دین پہ عمل کرے۔ قرآن میں حکم ہے فضولیات، واہیات، بکواسیات، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں جو انسان کے خود مقام کو گرا دیں۔ دلیل سے بات کریں، عقل کے دائرے میں رہ کے بات کریں، دین کے دائرے میں رہ کے بات کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے سامنے کھڑے۔ اولا لہو قولا لینا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو کہا گیا فرعون سے بھی آپ بات کریں تو نرمی سے۔ بعض لوگ جو ڈکٹیٹر ہیں یا جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں امور ہے، ان سے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، اور بڑا خدا نے نظام بنائے تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ نرمی سے بات کریں، احترام سے بات کریں۔ لعلہ یتذکر و یخشی، شاید اسے یاد آ جائے یا خوف زدہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ ظالم کے مد مقابل رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، ہر زمانے کی ضرورت۔ آج بھی اس وقت کے سب سے بڑے مظلوم امام مہدی علیہ السلام۔ کیوں نہیں امام دنیا میں ظاہر ہو رہے حکم خدا سے؟ کیونکہ ظالموں کا دور ہے، ہر طرف ظلم و ستم جاری ہے، ظلم و ستم سے یہ دنیا پر ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا، سنی شیعہ مصادر میں یہ حدیث مشہور ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ زمین جیسے ظلم و ستم سے پر ہوگی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر۔ تو وہ انتظار میں ہیں کہ کچھ لوگ، اتنا عدد تو مہیا ہو جائے صالحین کا، نیک لوگوں کا، جو ظالم کے مد مقابل ہوں، مظلوم کا ساتھ دینے والے ہوں، جو مالک اشتر کی طرح ہوں، جو ابو ذر و سلمان کو اور مقداد و عمار کی طرح ہوں۔ لہذا ایسا صالحین کا اتنا عدد نہیں ہے۔ ہر آنکھ اس میڈیا کے دور میں عقل سے، دانائی سے حق بات کہیں، ظالم کو بھی سمجھائیں، احترام سے، نرمی سے، مظلوم کا بھی ساتھ دیں، عقل سے۔ اوصیکما وجمی ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، فرمایا آپ دونوں کو بھی اور تمام اپنی اولاد کو، اور جس تک میری یہ پیغام، کتاب اور پیغام پہنچے، قیامت تک کے لیے یہ پیغام، میسج امام کا، وصیت۔ کن چیزوں کی وصیت؟ پھر فرمایا اللہ کا تقوی اور اپنے امور کو منظم، اس کی وصیت۔ اب تقوی پہ اگر ہم بات کریں تو خود امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں 191 نمبر خطبہ، جو چاپ باز میں اسی طرح نمبر ہے، اس میں صفات المتقین امام نے بیان کی ہے، اور اس پہ اگر آپ پورا ماہ رمضان بھی یا پورا ایک سلسلے وار اس کی مولا کی اس گفتگو کو دیکھیں اور اس کی شرح اور اس کی تفسیریں، تو ڈیلی اگر آپ 1 گھنٹہ بھی دیں تو شاید 1-2 مہینے لگ دیں آپ کو۔ جیسے کہ الحمدللہ ہم مولا کے حرم میں ہی یہ درس، مولا کے یہ صفات متقین کا خطبہ دے رہے ہیں، اور میڈیا پہ جو آ بھی رہا ہے۔ تو یہاں پہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا نے تقوی کی بار بار وصیت کی، کیونکہ وہ متقین کے امام ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم علی کو امام مانتے ہیں، سوال یہ امام بھی ہمیں اپنا مقتدی اور شیعہ اور پیروکار مانتے ہیں یا نہیں؟ وہ تبھی مانیں گے کہ جب ہم متقی ہوں گے، کیونکہ وہ خود امام کا لقب رسول خدا نے دیا، امام المتقین، متقیوں کے امام۔ تو لہٰذا اپنے اندر وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں
جو امام نے خطبہ صفات متقین میں بیان کیے. میرا 92 لیکچرز میرے اس سے پہلے بھی اسی خطبے پہ ریکارڈڈ ہے، اگر کوئی سرچ کرنا چاہے یا خود سٹڈی کریں، اس میں ترجمہ اس کا شروع وغیرہ. تو یہاں پہ مولا نے پھر تقوی کی بات کی ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں تقوی کا مختصر ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ فرائض کو انجام دیں، محرمات سے بچ جائیں. یہ کم سے کم مرتبہ تقوی. اس سے اوپر درجہ ہے فرائض کے ساتھ مستحبات کو بھی انجام دیں، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچ جائیں. یہ اس سے بلند مرتبہ. اور امور کے منظم کرنے کا مولا نے حکم دیا. ڈسپلن جو اسلام نے سکھایا کسی اور مذہب نے سکھایا. نماز کا ٹائم فکس، روزے میں ڈسپلن سکھایا گیا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، طہارت روح میں، اپنے روح اور جسم کے امور کو منظم کرنے میں. خود اپنی پرسنل لائف کو بھی منظم کریں، فیملی لائف کو منظم کریں، ایک ٹائم ٹیبل ہو. اور اسی طرح قوم کا ایک نظم و ضابط ہو. جن قوموں میں، جن فیملیز میں، جن افراد میں ڈسپلن، نظم و ضابط نہیں ہوتا، ٹائم کی قدر نہیں کرتے، ہر کام ایک فکس ٹائم اس کے لیے مقرر نہیں کرتے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے. خود آپ لوگوں نے منظم ہونا ہے. اب منظم ہونے سے لوگوں ذہن میں آتا ہے یعنی آپ کی ٹوٹل لائف کا جو ٹائم ہے اس کو اس طرح سپینڈ کریں کہ آپ اپنے آپ کو دنیا و آخرت کے اعتبار سے سکسیسفل کریں، اپنی پوری فیملی کو، اور اپنی سوسائٹی میں جس حد تک آپ بینیفیشیل ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو فائدہ دیں، نفع دیں. یہ ہے آپ کے امور کا منظم ہونا. اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق جو ہے تنیشیہ کتابوں میں، اس میں آپ نے فرمایا جعل اللہ الامام جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ، کہ ہماری طاعت کو اللہ نے ملت اور امت کا ایک نظام، سسٹم قرار دیا تھا. اس سسٹم کو امت نے نہیں لیا، رسول خدا نے دیا، لوگوں نے نہیں لیا، سکیفے سے چھوڑ دیا. آج تک امت حصوں میں بٹ گئی، گمراہ ہو گئی، آپس میں جھگڑوں میں پڑ گئی، تفرقے میں پڑ گئی، اور اس مضبوط سسٹم کو نہ لینے کی وجہ سے اقتصادی ذلت کا بھی شکار ہے، اور اجتماعی طاقت بھی کوئی نہیں ہے، عزت بھی کوئی نہیں ہے عالمی لیول پہ، اور مسائل در مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں کسی بھی کنٹری میں، اور وہ اپنی دنیا و آخرت اور اقتصادی اعتبار سے، علمی ہر جہت سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ، رسول اور اہل بیت کی اطاعت میں آ جائے، انہی سے دین لے لیں، ان کی اطاعت میں آ جائے، کامیابیاں دیکھیں، عزت دیکھے گا اور دنیا و آخرت. تو امور کو منظم کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جہاں بھی آپ جس ادارے میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، جس سسٹم میں ہیں، جس حد تک آپ کا دائرہ کار ہے، آپ اس میں امور کو منظم کریں. نظم جو قائد اعظم محمد علی جناح، ایمان، اتحاد، نظم، یہ انہوں نے نعرہ دیا. پہلے آپ کا ایمان ہونا چاہیے، پھر اتحاد کی ضرورت ہے، پھر منظم ہو کے کام کریں، ترقی آپ کے قدم چومے گی. اس قائد اعظم کے فرمان پہ جو قرآن و حدیث سے لیا گیا، اس پہ آج تک پاکستان بننے سے لے کر آج تک عمل نہیں ہوا. اگر ایمان مضبوط ہوتا اور پھر قوم میں اتحاد ہوتا، اور پھر اس کو ان اتحاد کی صورت میں ان جتنی بھی صلاحیتیں تھیں، افرادی قوت تھی، یا جو وسائل اللہ نے اس ملک کو دیے تھے، یا جو اذہان اور جو ہے نا جو ذہنی انٹلیکچل پاورز عطا کی تھیں، ان تمام قوتوں کو منظم اگر کیا جاتا تو یہ ملک کب کا بڑی بڑی عالمی پاور سے بھی آگے جا چکا ہوتا، کیونکہ یہ خدا کی طاعت سے آگے بڑھتا. اور جہاں خدا کی طاعت ہوتی وہ خود قرآن کا وعدہ ہے. لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات السماء والارض، کہ اگر اہل قریہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان پہ کھول دیں گے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار، خدا اسے مشکلوں سے نکالے اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں. تو تقوی کی ضرورت ہے، اخلاقیات کی شدید ضرورت ہے ہمارے سوسائٹیز میں.
اور خدا کی طاعت کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت، محنت کی ضرورت، اتحاد کی ضرورت۔ آج ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اس میں ماہ رمضان جیسے مہینے میں جو رحمتوں برکتوں مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے اوپر اگر یہ عذاب آ رہے ہیں تو اس میں ہم زیادہ قصوروار ہیں۔ اجتماعی طور پر پوری ملت کو سوچنا ہوگا اور اپنی اپنی کوتاہیوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، تبھی ہم ایک خیر کی فضا میں زندہ رہ سکتے۔ جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کو بندوق دکھانے کی بجائے ان کو رسپیکٹ دی جائے، محبت دی جائے۔ یہی انبیاء کی سیرت تھی، یہی ائمہ کی سیرت تھی۔ جن لوگوں نے بھی اصلاح کی ہے وہ اپنے دشمنوں کو محبت اور احترام دیتے تھے، اور اس احترام اور اخلاق کی وجہ سے لوگ اسلام میں گوشہ فوج در فوج داخل ہوتے چلے گئے۔ تلوار فقط اس وقت اٹھائی جاتی تھی انبیاء کی سیرت احمد سے جب سامنے سے جو ہے نا وہ اس قدر وہ درمی ہو جائے کہ لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس وقت مانا نہیں ہے اگر تلوار کے مقابلے میں آپ تلوار اٹھائیں، لیکن پہلے جن ریزنز کی وجہ سے وہ لوگ یہ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اس ریزن کو تو ازالہ کریں، ان کو سہولیات تو دیں۔ اگر ایسے دور دراز علاقے ہیں ان کو کسی قریب شہری آبادی میں، اتنا بڑا علاقہ ہے بلوچستان سندھ باقی علاقے، تو قریب شہری آبادی میں ان کو سب کو جگہ الاٹ کریں، مناسب ان کو پیسے دے دیں، وہ گھر بنا لیں، کاروبار سسٹم میں ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ تعلیم دی جائے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی، صوبائی کی بھی، باقی عقب جو دنیا پورے پاکستان میں جو لوگ موجود ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ سوچیں، فقط ڈنڈا نہ دکھائیں۔ ان کو ڈنڈا فقط ان لوگوں کو دکھائیں کہ جو عقل کی بات نہیں مان رہے، جو دین سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں، ان کو دکھائیں، ہم منع نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لیکن عمومی جو محرومیت ہے پہلے اس کو دور کر لیں، ان کو سہولیات دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کو احترام دیں، ان کو محبت دیں، لسانیت سے باہر نکالیں پورے صوبوں کو۔ پہلا کام ایمان، جب لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو پھر ایک ہی رشتے میں منسلک ہو گئے سارے لوگ مسلمان ہونے میں، باقی سلسلے تو بعد میں ہے، تعارف علاقائی تعارف بعد میں۔ تو پہلے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے بعد بندوق آپ لوگ اٹھائیں۔ یعنی ان لوگوں کے اگر بندوق ہم رکھوانا چاہتے ہیں تو ان کو سہولیات دے لیں، پھر آپ کو حق ہے کہ نہیں جی ہم تو سب کچھ دے رہے ہیں اور پھر بھی یہ کچھ فسادی لوگ فساد پر، پھر آپ اٹھائیں، حقوق بھی نہ دیے جائیں۔ باہر کے آپ جو عقل مانتے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھیں گے، جو فقط طاقت ہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی سب مسائل کا حل ہے تو وہ پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، دنیا و آخرت ان کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ اور یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے امور کو منظم کرنے کا حکم دیا۔ جن کے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہے، وہی منظم نہیں کر پا رہے یا کرنا نہیں چاہتے تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے، آگے مزید بڑھیں۔ وصلاح ذات بینکم، مولا علی کا فرمان ہے کہ جہاں آپس میں جھگڑا ہو جائے، دو فردوں کے درمیان، دو قبائل کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، کہیں بھی کوئی جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان صلح کرواؤ، اصلاح کرو۔ صلاح کا لفظ استعمال، فقط صلح یہ نہیں کہ آپ بھی چھوڑ دیں، آپ بھی چھوڑ دیں، بات ختم، نہیں نہیں، اصلاح کرو۔ ریزن کیا تھی جھگڑا ہونے کی، اس ریزن کو سالو کرو، حق دو لوگوں کو۔ صلاح ذات بینکم فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، جھگڑے لڑائیاں ختم کروانا، یہ عام نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک طرف لوگ روزے رکھتے جا رہے ہیں، سارا سال نمازیں ہی پڑھتے جا رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بڑا افضل کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اصلاح کریں، جھگڑے فساد ختم کریں۔ یہ جب رسول خدا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہی جملے فرمائے تھے، ایک دوسرے کو کافر نہ قرار دینا، ایک دوسرے پہ تلواریں نہ اٹھا لینا۔ میرے بعد یہ جانتے تھے رسول خدا میرے بعد امت کیا کرے گی، ایک دوسرے کو کافر قرار دے گی، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھائے گی۔
ضرورت ہے محبت کی، احترام کی، جس کی جتنی غلطی ہے اسے دلیل پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھتا تو خدا اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر بندہ مسئلہ خدا اور اللہ اور بندے کا ہے تو اس کو اور خدا پہ اس بندے کو چھوڑ دیں، وہ روز قیامت حساب کتاب اللہ نے رکھا ہے وہ خود کرے گا، آپ کوئی ڈیسیژن نہ لیں، آپ اس پہ تشدد نہ کریں، اور اگر مسئلہ بندوں اور بندوں کا ہے پھر کورٹ سسٹم شرعی طریقے سے بنا ہے، جس کا جتنا قصور ہو اسے سزا دیں۔ اللہ اللہ فی الایتام فلا تغب افواہم ولا یزیع بحضرتہم، یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد دلایا مولا علی علیہ السلام کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ فاقوں پہ فاقوں سے زندگی گزار رہے ہوں اور ضائع ہو جائیں تمہارے۔ یتیم یعنی جس کا باپ فوت ہو جائے، بالغ ہونے سے پہلے وہ یتیم ہے، جس کی اقتصادی حالت صحیح نہیں ہے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا۔ انا وقافل الیتیم کا ہاتین، رسول خدا نے اشارہ فرمایا روز قیامت یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں، اتنا اجر۔ خود رسول خدا کو اللہ نے یتیم پیدا کیا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو پناہ دی۔ ابو طالب کی پناہ کو، علیہ السلام کی پناہ کو آپ اپنی پناہ خدا کراتے، اتنا مقام ہے جناب، اتنا مقام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اللہ کی نگاہ میں، رسول خدا کی۔ اس لیے فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب کی ایسی شفاعت کروں گا یتعجب بہل خلائق، کہ اس شفاعت سے تمام مخلوقات جو ہے نا وہ حیران ہو جائیں۔ بلند مقام جناب ابو طالب علیہ السلام۔ تو یتیم جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اب تو ایسے لگتا ہے پاکستان جیسے ملکوں کے حالات سن دیکھ کے کہ پوری اغلب قوم ہی یتیم ہو گئی ہے، بیچاروں سے نوالا ہی چھین لے گیا، مہنگائی شدید بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، جس معاشرے میں ٹیکسز بڑھ گئے وہاں وہاں مسائل بڑھتے، ٹیکس کم کیے جائے، صنعت بڑھے گی، سہولت دی جائے لوگوں کو۔ یہ چیز ماہر اقتصادیات سمجھتے ہیں، اور جس وجہ سے ٹیکس لگائے جاتے ہیں کہ فیسلٹیز دی جائیں، وہ فیسلٹیز نہیں دی جاتی۔ 75 کتنے سال ہو گئے، ابھی تک بنیادی سہولتوں سے لوگ محروم ہیں، نہ تعلیم کی صحیح سہولتیں ہیں، نہ صحت کی، نہ صفائی کی، نہ سڑکوں کی، نہ امن و امان کی، بنیادی بیسک سہولتیں کوئی نہیں، ٹیکس پہ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں۔ تو کرپشن ہے نا، اس وجہ سے وہ ٹیکس خود کھاتے ہیں اور عوام کو پھر غریب سے غریب تر بناتے ہیں۔ فرمایا ولا یزیع بحضرتکم، تو یتیموں کے بارے میں خصوصی ارشاد، اللہ اللہ فی جیرانکم فإنہ وصیۃ نبیکم، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ فرمایا اتنی وصیت کی رسول خدا نے کہ ہمیں احتمال ہونے لگا کہ کہیں یہ پڑوسی وراثت میں حصہ دار نہ ہو جائے، اس قدر پڑوسی۔ بعض روایات میں کہ ما آمن باللہ والیوم الآخر من کان شبانن وجیرانہ جائے، وہ اللہ اور روز قیامت پہ ایمان نہیں رکھتا، خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کو پڑوسی کو 40 گھروں تب ارد گرد چاروں طرف 40 کاؤنٹ کرتے جائیں تو یہ 160 دو طرف سے اور 160 پھر یہ 300 جو ہے نا 40 320 320 گھر بنتے ہیں چاروں طرف، لیکن 40 اور 80 160 گھر، یعنی چاروں طرف سے 160 سراؤنڈنگ آپ کے 160 گھروں تک آپ کی کم از کم نگاہ ہونی چاہیے۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، صحت کے لیے علاج کی ضرورت ہے، کوئی بھی ضروریات۔ اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن میں اللہ کو یاد رکھنا، قرآن پہ عمل کرتے ہوئے آپ سے کوئی اور سبقت نہ لے جائے۔ اور یہ ویسے بھی قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان، جس میں رسول خدا فرماتے ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اسی میں ہماری ہدایت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔
اللہ 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 فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم، نماز میں اللہ کو یاد رکھنا، یہ تمہارے دین کا ستون ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، ایک نماز 70 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس ماہ مبارک میں 1000 نمازیں بھی پڑھیں اور مستحب نمازیں پڑھیں گے تو جہنم سے ڈھال بن جائیں گی یہ نمازیں، جیسے کہ رسول خدا کی طرف یہ خطبے میں ارشاد فرمایا گیا۔ پھر آپ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کو، کعبہ کو یاد رکھنا، لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک تم باقی ہو اس کعبے کو خالی نہ کر دینا، طواف، عمرہ، حج، زیارت۔ فَإِنَّهُ إِن تُرِكَ لَمْ تُنَاظِرْ، اگر آپ لوگوں نے کعبے کو چھوڑ دیا تو تمہارے اوپر نظر رحمت نہیں ہوگی پروردگار کی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کو یاد رکھنا جہاد میں مال کے ذریعے، جان کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اللہ کے لیے۔ لوگ دہشت گردی کو جہاد کا نام دے دیتے ہیں اور جب جہاد کی باری آتی ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھا آج کے دور میں آپ نے بڑے بڑے فرقوں کے ملاؤں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب پیسے ملتے ہیں تو فتووں پہ فتوے اور جہاد پہ جہاد اور دہشت گردی، معاشرے میں فساد و فتنہ برپا۔ جب پیسے نہیں ملتے، مظلوم بچے بھی مارے جا رہے ہوں تو ان کی زبان تک حرکت میں نہیں آتی، نہ زبان سے جہاد، نہ جان سے، نہ مال سے۔ یہ ہیں الملا فساد فی سبیل اللہ۔ جب مولوی ایسا ہوگا تو معاشرے میں تو خود بخود بے دینی ہوگی۔ ہر فرقے میں اچھے مولوی صاحبان بھی ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے قریب ہے، نمک سے بھی کم تر ہے، اور وہ خدا کا دین صحیح معنوں میں سمجھ کے عمل کرتے اور آگے پہنچاتے بھی۔ فرمایا جہاد کو نہیں بھولنا۔ آج قوم جو ذلیل ملت ہو رہی ہے وہ جہاد چھوڑنے کی، دہشت گردی کو جہاد نہ سمجھے، مظلوموں کا ساتھ دینا جہاد ہے، مال سے، جان سے اور اپنے زبان سے۔ مسلمانوں کے خلاف یہ لڑنا، ان کو مارنا، یہ کچھ فرقے اس کو جہاد سمجھتے ہیں، اور جہاں جہاد کرنا ہوتا ہے وہاں خاموش رہتے ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، امت کو سمجھ جانا چاہیے نا، اگر مولوی گمراہ کر رہے ہیں امت تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کا جہاد کب ہوتا ہے؟ جب کسی کلمہ گو کے خلاف اٹھنا ہو تب جہاد ہوتا ہے، تب ان کی زبانیں، تب ان کی چیخ و پکار، تب ان کی تقریریں، ان کے جلسے جلوس مظاہرے تب ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کے خلاف انہوں نے اٹھنا، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کے خلاف۔ یہ کب سے سلسلہ آ رہا ہے، کب تک رہے گا؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا علیکم بالتواصل والتبازل وایاکم والتدابر والتقاتل، ایک دوسرے سے ملتے رہنا، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے رہنا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرنا، ایک دوسرے سے پشت نہ پھیر لینا، یعنی قطع تعلقی نہ کر لینا، یعنی رابطہ رکھو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے پہ خرچ کرو۔ آج دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، کتنا ملتے ہیں، میڈیا کے دور میں بھی سلام تک کرنے کے لیے تیار نہیں، سلام کا جواب دینے کے لیے تیار۔ اتنی قطع تعلق، اتنی خود غرضی، اتنی انا پرستی، اور خرچ کرنا بھی بہت کم، لوگ واجب مال خرچ نہیں کرتے، باقی کیا خرچ کریں۔ اتنی خرچ کے بارے میں قرآن میں آیتیں ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کہہ رہا ہے جو خرچ نہیں کرتے، خمس، زکوٰۃ، باقی مستحبات، مستحب خرچ، وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، روز قیامت نیکیاں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ قطع تعلق کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کی جاتی ہے، رشتہ داروں سے بھی، مومنوں سے بھی، باقی مسلمانوں سے۔ بھائی محبت کا دین ہے، لوگوں سے ملو، لوگوں کے احوال پرسی کرو، ان کی مشاکل حل کرنے کی کوشش کرو۔
قطع تعلق کی پہلے کی جاتی ہے، سوء ظن پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور پھر ساری زندگی اگر کسی سے ایک دفعہ کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی اذیت پہنچ گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی، ساری زندگی اسی نقطے کو بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کٹ آف ہے۔ یہ ہے یہ حالت کے مینار معاشرے میں آپ کو عام نظر آئیں، دین سے دوری کا نتیجہ اور تعلیم اہل بیت سے دوری کا نتیجہ۔ لا تترک العامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیول علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم۔ نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنے کو نہ چھوڑنا، تمہارے اوپر شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے اور پھر تم دعا کرو گے، تمہاری دعا بھی قبول۔ آج بڑے دنیا میں دعائیں منگوائی جاتی ہیں کہ ظالم سے نجات دے، یہ کرو، نہیں دعا قبول۔ یہ صرف بعض لوگ اس طرح کے فرامین سے سمجھتے ہیں، فوراً ذہن میں جاتا ہے کہ نہیں بس ظالم حکمران مراد ہیں۔ نہیں، فقط وہ مراد نہیں۔ آپ ایک کسی محکمے میں ہوں، آپ کسی بھی سسٹم میں ہوں، کسی معاشرے میں ہوں، علاقے کے چودھری کے ہاں زندگی گزار رہے ہیں، علاقے کے تھانے دار کے ہاں اڈر لائف گزار رہے ہیں سسٹم میں، جس سسٹم میں جہاں آپ لائف گزار رہے ہیں، اگر آپ سب عاقل والے، صرف مولوی صاحب کا وظیفہ شرعی نہیں ہے برائی سے روکنا اور نیک کی طرف بلانا، سب پہ فرض ہے، اور ایسا فرض ہے جو 24 گھنٹے کا فرض ہے، لیکن احترام سے، محبت سے، خلوت میں نصیحت کریں اگر کسی کی ذاتی مسئلہ ہے۔ جو آج میڈیا پہ کچھ لوگ اجتماعی اگر مسئلے نہیں ہیں، کسی کا اگر پرسنل مسئلہ ہے تو اس کو اٹیک کرنا، اس کی ویڈیو بنانا، اس کو شیئر کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ ستار العیوب ہے خدا، اس کی احانت کرنا جا کے، ٹھیک ہے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اگر پرسنل مسئلہ ہے تو اس کو پرسنل بتایا جائے جا کے، یعنی خلوت میں سمجھایا جائے احترام محبت سے، نہ کہ اس کی ویڈیو بنا کے علی اعلان اس کی عزت کو پامال کریں، یہ بھی جائز نہیں چاہیے۔ اور دوسری طرف اگر اجتماعی مسائل ہیں تو وہ بھی فوکس کریں، ان پہ بھی، ان کو بھی بیان کریں، اور ان اجتماعی مسائل میں جیسا کہ مثلا بہت ساری ظلم کی قسمیں ہیں، بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ جو ادارے بنائے گئے ہیں، چاہے وہ تھانہ کچہری، چاہے اور، لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، وہی ادارے، وہی سسٹم ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب کون، اگر کوئی نئی منکر نہیں کرے گا، امر بالمعروف نہیں کرے گا، تو پھر شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اکثر دنیا میں شریر لوگ اکثر جگہوں پہ مسلط ہیں۔ آپ محکموں میں دیکھ لیں، کوئی فیلڈ، کوئی محکمہ اٹھا کے دیکھیں، فقط پولیس کا محکمہ نہیں، پولیس میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، فقط کورٹ سسٹم میں ایسا نہیں ہے، فقط آپ جو محکمہ اٹھا کے دیکھیں، تاجروں کو محکمہ اٹھا کے دیکھیں، ڈاکٹر کا فیلڈ دیکھیں، مسلط ہیں لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں، اور جس قدر ان سے دھاندلی، کرپشن، تخریب کاری ہو سکتی وہ کر رہے ہوتے، حتیٰ دین کے فیلڈ میں اٹھا کے دیکھ، اکثر فرقوں کے اکثر مولوی چاہیں وہ اپنا انہوں نے ذاتی جاگیر اس کو بنا لی ہے، جو وسائل ہیں یا وہ جو عہدے ہیں یا جو ان کے پاس جو چیزیں ان کے تسلط میں آتی ہیں، مدرسے ہو لے لیں، مساجد لے لیں، کوئی بھی شعبہ لے لیں، انہوں نے اپنی ذاتی ملکیت بنا کے اس کو تصرف کر رہے ہیں۔ شریر لوگ مسلط ہو جاتے ہیں ہر فیلڈ میں، آپ جس فیلڈ کو، سوائے ہر فیلڈ میں چاند اچھے لوگ بھی، پر اس کا یقیناً وہ ان سے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ عدد قلیل ہے، نسبت قلیل ہے، اکثر کرپٹ لوگ مسلط ہیں۔ فرمایا کہ یہ کام اگر چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف بلانا، شریر لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین، کتنی قیمتی وصیت کی، اے بنی عبد المطلب، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رگنا، کیوں؟ خوضاً تقولون قتل امیر المومنین، یہ نعرہ بلند کرنا کہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین قتل ہو گئے، لہٰذا اب جنگ برپا کر دی جائے، مسلمانوں کو خون بہایا جائے، یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ ہے امام المتقین، یہ وہ علی ہیں جو
عدالت میں اس مقام پہ تھے کہ ان کی عدالت کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی معرفت ایمان بلند مرتبے کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میرے قاتل کو، فقط قاتل کو اس نے ایک ضرب لگائی، ایک ہی ضرب لگانا اس کو، جب تک وہ جو ہے نا میں زندہ ہوں، جب تک اس سے قصاص نہیں لیا جاتا، جب میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا، نہیں تو وہ اس سے ایک ہی ضرب لگانا، اسے صحیح کھانا پانی بھی دو۔ یہ قیدی کے حقوق ہیں، قاتل سے کہہ رہے ہیں، قاتل کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں کہ صحیح کھانا پانی دو۔ آج تھوڑی سی سیاسی دشمنی ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو ہر قسم کا ٹارچر، ذہنی ٹارچر، جسمانی ٹارچر، ریمانڈ لیا جاتا ہے، سب ظلم ہے۔ آپ نے کسی کے حق میں یا اس کے خلاف کوئی ڈیسیژن لینا ہے، شریعت نے طریقہ بتا دیا، دو عادل گواہ، ہر مورد کے مختلف گواہ ہیں، چار ہیں کہیں دو ہیں، گواہ نہیں ہے تو جو منکر ہے اس سے قسم اٹھوائی جائے، خدا کی قسم، اللہ باللہ تعالیٰ، قرآن کی قسم، قرآن رکھ لیں، لیکن اصل شرعی قسم یہ ہے، واللہ باللہ تعالیٰ، جو قسم جھوٹی اٹھاتا ہے پکڑے خدا میں، فوراً گرفت خدا میں آ جاتا ہے، یا اس کی موت ہو جاتی ہے اور بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا میں اس کو فوراً سزا۔ یہ طریقے ہیں، تھانے کچہر، تھانے میں جا کے ڈنڈے مار مار کے، ٹارچر کر کر کے، جدید طریقوں سے اس کو آپ جو بھی منوانا چاہے وہ تو مانے گا، بیچارہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے مار مار کے مفلوج کر دیتے ہیں، ذہنی جسمانی۔ یہ ظلم ہے، چاہے تھانے میں ہو رہا ہو، چاہے ایجنسیاں کر رہی ہوں، کوئی بھی کر رہی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان اگر کہتے ہو اور یقین ایمان ہے کہ روز قیامت حساب و کتاب ہے اور خدا ظالم سے جو ہے نا انتقام لے گا اور مظلوم کا حق لے گا، تو یہ ظلم نہ کرو خوف خدا کی وجہ سے، جتنا برداشت کر سکتے ہو روز قیامت ہو، روز قیامت وہ سخت دن ہے، مولا کو فرمانا ہے، مظلوم کی مصیبت سے زیادہ سخت مصیبت کا دن ظالم کا ہے۔ اس سختی کو اگر برداشت کر سکتے ہو تو کرو، ظلم کھلی چھٹی ہے آپ لوگوں کو، جو بھی جس ملک میں، میں کسی ایک ملک کی ایجنسی کو نہیں کہہ رہا، یا کسی ایک ملک کے تھانے سسٹم کو نہیں کہہ رہا، کچہری سسٹم کو نہیں، ہر ملک جہاں بھی ہے ظلم، جس علاقے میں جس، اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو۔ قیامت کے دن دنیا میں آپ سے نہ بھی انتقام لیا گیا، وہاں تو حساب اگر ایمان ہے، اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو، قیامت اگر نہیں ہے ایمان، کھلی چھٹی ہے، آپ کرو، عیش ہے۔ اچھا جی، تقول قتل امیر مولا علی، کتنے بڑے عادل، کتنا میسج دیا، اور اسی مولا علی سے جنگیں لڑی گئی کہ عثمان مظلوم مارا گیا، حالانکہ علی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ مولا علی نے تو اسی فتنے کو روکنے کے لیے اپنے بچوں کو، جب پانی انہوں نے مانگا تھا تو بچوں کو بھیجا کہ پانی بھی دو اور جا کے کھڑے ہو جاؤ، مولا کو پتا تھا میرے اوپر جھوٹا الزام لگائے گا۔ اس قمیص کو کھڑا کر کے جنگیں برپا کی گئی، ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دیا گیا، اور وہی علی ہیں جب خود شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جنگ نہیں، سوائے میرے قاتل جس نے ضرب، قتل کے پیچھے اور بڑی پالیسی اور پلاننگ اور بڑے بڑے لوگ شامل تھے، جنگ ہو سکتی تھی اگر ظاہری اعتبار سے، لیکن مولا کہہ رہے ہیں فقط جس نے قتل کیا، جس نے ضرب لگائی، اسی کو ضرب لگانا، یہ ہے علی۔ آج تک لوگوں نے علی کی قدر نہیں کی، مسلمانوں نے علی کی قدر نہیں کی، شیعوں نے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ، انہوں نے نہیں کی علی کی قدر۔ علی کی قدر ہوتی تو علی کی بلند معرفت بھی ہوتی اور علی کی سیرت کو اپناتے۔ آج مومن مومن پہ کیس کرواتا ہے اور کچہریوں میں اسے ساری زندگی کسیٹتا ہے، اور علی اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس نے جرم کیا ہے میرے بعد اتنا ہی اسے سزا دے جتنے اس نے کیا۔ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، فرمایا میرے قاتل کے علاوہ کسی اور کو میری وجہ سے قتل نہ کرنا۔ انظروا اذا نامت من ضربته اذا انا مت من ضربتی هذه فضربوا ضربہ بضربہ، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ایک ضرب کے مقابلے میں ایک ضرب لگانا، ولا تمثل بالرجل، اس شخص کا مسئلہ نہ کرنا، جیسے جناب حمزہ کے کان کاٹ کے، ناک اور جگر اس کو نکال کے ہندا نے وہ چبایا بھی تھا اور مسئلہ کیا تھا۔ امام نے فرمایا اس میرے قاتل کا مسئلہ بھی نہ کرنا، قتل کے بعد وہ امام جو اپنے قاتل کے بارے میں بھی اس کی لاش کی بے حرمتی کو بھی جائز قرار نہیں دے رہے اور نصیحت کر رہے ہیں وصیت، تو اسی علی کے بچوں کو، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک گھوڑے دوڑا دیے۔
آج بھی آپ دیکھیں پارا چنار کے رستے میں کتنے مومنین ہیں جن کو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل بھی کیا گیا اور ان کا مسلح بھی کیا گیا، ان کے سر جدا کر دیے گئے، اور کتنوں کے ساتھ کیسا ظلم ہوا۔ آج بھی جاہلیت کا دور جاری و ساری ہے۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمصلح ولو بالقلب العقور، رسول خدا فرماتے ہیں، مولا علی نے قول نقل کیا رسول اللہ کا کہ خبردار حتیٰ کاٹنے والے کتے کا بھی مصلح نہ کرنا، اس کے مرنے کے بعد اس کو ہی کی ناش کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے بھی اعضاء نہ کاٹنا۔ یہ تھے مولا علی علیہ السلام کا خطبہ نہج البلاغہ میں، جو وصیت 47 نمبر جو وصیت ہے۔ مومنین ضرور اس کو دیکھیں اور اس کو بار بار سنیں، پڑھیں، اس پہ عمل کریں اور ساری زندگی عمل کریں، اور اگلے سال پھر دیکھیں اسی وصیت کو کہ اس سال بھر میں ہم نے کتنا عمل کیا مولا کی اس وصیت پہ۔ ہم جب امام کو امام مانتے ہیں تو امام کے فرمان کو بھی ماننا ہوگا، فقط زبانی دعویٰ کہ ہم امام مانتے ہیں یہ کافی نہیں۔ آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے قول کی تصدیق کرے، جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ عمل بھی کریں، یہ ہے ایمان۔ لوگوں نے ایمان فقط زبانی قول کو قرار دیا۔ خود مولا علی کا فرمان ہے، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو، اور اعضاء و جوارح سے اس پہ عمل بھی کریں، یہ ایمان۔ ورنہ ایمان ضعیف ہے، ناقص ہے، فقط زبانی دعویٰ میرے مولا علی امام ہے اور ان کی اقتداء نہ ہو، ان کی پیروی نہ ہو، زبانی دعویٰ۔ وہ امام المتقین ہیں، وہ علی جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ علی جس کے ایک رات کا سونا بستر رسول پہ خدا کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے۔ اس علی کی ایک ایک عبادت، ایک ایک عمل، اس کی ویلیو خدا ہی بہتر جانتا ہے کتنی ہے، لیکن وہی علی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، آہ قلت الزاد والسفر، کہ زاد راہ تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، آخرت کا سفر لمبا ہے، آخرت کی زندگی لمبی ہے، ہمیشہ کی لائف ہے، اس کے لیے کچھ ہم زاد راہ اکٹھا کریں۔ یہ علی کی نصیحتیں تھیں، یہ علی کی وصیتیں۔ کاش اگر امت اسلامی اور پوری انسانیت بلکہ اسی ایک وصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ عمل کر لے، معاشرے میں ظلم ختم ہو جائے، معاشرہ جنت کا سما پیش کرے، دنیا کی زندگی بھی جنت کی طرح بن جائے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ پروردگار سے دعا گوئیں کہ ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا صحیح معنوں میں پیروکار قرار دے، سنی شیعہ مسلمانوں کو مل کے صحیح معنوں میں پورے دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور انسانیت کی خدمت کی توفیق دے، آپس میں محبت احترام کے ساتھ رہنے کی، ایک دوسرے کو حق بات سمجھانے کی دلیل کے ساتھ محبت کے ساتھ توفیق نصیب ہو، اور جہاں کہیں بھی دنیا میں پریشان حال لوگ ہیں ان سب کی پریشانیاں دور ہوں پاکستان میں۔ پروردگار اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق دے، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو، ہماری عبادتوں کو، تلاوت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب سب کو تعزیت، اور امام زمانہ علیہ السلام کو امیر المومنین کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔